دوستو بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں ایک عام سی چیز چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں تک یہ چیز موجود ہے، مردوں میں، عورتوں میں، جوان میں، بوڑھے میں۔ وہ یہ ہے کہ چوری کرنا بچپن سے ہی یہ عادت پڑی رہتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی چوری کرتے ہوئے بڑا ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا اور چکر مکر کرنا، چوری کرنا، یہ تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ چوری کیا چیز ہوتی ہے؟ چوری یہ ہے کہ آدمی کسی غیر کے مال کو یا اس کی کسی بھی ملکیت کو ہڑپ کر جائے بغیر اس کو پتہ کیے کہ، یعنی صاحب مال، صاحب چیز کو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن ہاتھ کی صفائی سے اور اس کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ جیسے دکانوں سے چوری کرنا ہے یا گھروں سے چوری کرنا ہے یا بچے گھروں میں چوری کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بڑے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ اور بڑے چھپے انداز سے آدمی بڑے صاف طریقے سے چوری کرتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے تاکہ اس کو اپنی ملکیت بنائے بغیر کسی حق کے۔ اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے چوری کرنے کو۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں اور احادیث کے اندر اس کے اندر دلائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے چوری کرنے کا یہ دیکھیں آپ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں رہتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اور اسی طرح سے چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور شراب پینے والا بھی اسی طرح سے جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو چوری کرنا آج کل ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے لوگوں کے بیچ میں کہ سامنے والے کو دھوکہ دینا اور اس کا مال ہڑپ کر جانا، اور مال میں دھوکہ، چیزوں میں دھوکہ اور ہر چیز میں دھوکہ، کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں یا استعمال کی چیزیں ہوں یا گھر کی چیزیں ہوں، تو ہر جگہ پر لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ اس کا مال باطل طریقے سے کھائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں اس طرح سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں چوری کی بنا پر، تو اس میں بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تاکہ چوری کرنے والے اس طرح سے ہمت نہ کریں اور اپنے ہاتھ کی صفائی سے سامنے والے کو دھوکہ دے کر جو اپنا مال بٹورتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ اسلام میں چوری کرنا حرام ہے، اور چوری کرنا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اور کیسے بھی آدمی کسی کے قیمتی چیز کو، چھوٹی چیز ہو قیمتی چھوٹی ہو یا قیمت بڑی ہو، ہر طرح سے چوری کرنے والے کو اسلام میں یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کو جب چوری کریں تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جزاء بما کسبا، یہ دونوں کی ان کے بد فعلی کی وجہ سے، چوری کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے بدلہ ہے۔ نکالا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی عبرتناک ان کے لیے سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے فیصلے کو بتایا اور بڑا عزیز، زبردست و غالب ہے اپنے بندوں سے انتقام لینے پر۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 38، اس میں یہ بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کتنا بدترین کام ہے کہ معاشرے کے اندر یا انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے، کیونکہ چوری کرنے والے کبھی ٹولی بنا کر ایک گیان ہوتا ہے جو سب مل کے چوری کرتے ہیں تو بانٹ کے کھاتے ہیں، یا کبھی انفرادی طور پر بچے گھروں کے اندر باپ کا پیسہ، ماں کا پیسہ، ادھر کا پیسہ ادھر کا پیسہ چوری کرتے کرتے وہ دوسروں کے پیسوں کو بھی ہڑپ کرنے لگتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ آج کہیں بھی آپ چلے جائیں، ہوٹل میں جائیں، سپر مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، فرنیچر میں لینے جائیں، ہر چیز میں دھوکہ دیتے ہیں تاکہ گھٹیا چیز دے کر زیادہ پیسے وصول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے جو معاشرے میں مسلمانوں کے چوری کرتا ہے۔ مسلمان جو کہ
کلمہ پڑھنے والا ایمان والا چوری کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوری کی حد سے ڈرایا، اور اس سے کہ معاشرے میں اس انسان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں پڑتی ہے کہ آدمی بڑے خاندان کا ہے، بڑے پوسٹ والا ہے یا بڑے عزت والا ہے، مگر چوری کرنے سے اس کو چھٹکارا کسی خاندان کی بنا پر یا کسی مالدار ہونے کی بنا پر یا کسی پوسٹ کی بنا پر اس کو معافی نہیں ملے گی، چاہے وہ کتنا بڑا مالدار ہو، چاہے وہ کتنی بڑی عزت والا ہو، کتنے بڑے پوسٹ والا ہو، یا سلطنت میں اس کا کوئی بڑا مقام بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اپنے زمانے میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے چوری کیا تھا، تو چوری کرنے والی عورت بڑے خاندان کی تھی، تو صحابہ کرام شفاعت کرنے کے لیے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غصہ ہو گئے اور فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، کہا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا چوری کرنے کی وجہ سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی عزیز اور بڑے محبوب صحابی تھے، تو لوگوں نے ان کو آڑ بنایا کہ بھئی آپ جا کے سفارش کریں، تو حضرت اسامہ جب سفارش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود میں شفاعت کرتے ہو؟ بڑے غصہ ہو گئے، اور اس کے بعد یہ حدیث فرمائی کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی میری بیٹی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ چوری کرنے کا جو گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ کاٹا۔ تو اسلام میں قرآن کے حکم سے، سنت رسول اللہ کے حکم سے اور تمام امت کا اجماع ہے کہ چوری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور قابل حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جس کو حدود قائم کرنا کہتے ہیں، ان کو حدود کے بعد سزا دی جاتی ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ دوستو، چوری کرنے کے بڑے نقصانات ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ ان نقصانات میں سے جیسے مثال کے طور پر چوری کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں وہ ملعون ہوتا ہے، اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے اور اس کا دین بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، چوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے حرام کردہ چیز کو ہم اپنے اوپر حلال کر کے اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، لوگوں کی ملکیت کو اپنی ملکیت بناتا ہے بغیر کسی حق کے، تو چوری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے سخت سزا کا مستحق ہوگا، جیسا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا دنیا میں۔ اگر وہ اللہ کے پاس یہاں دنیا میں سزا نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کا حساب ہوگا اور چوری کا اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ تو یہ چوری کرنے کا بڑا جو گناہ ہے اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ چوری کرنے والا جو بھی چوری کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جیسے مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کر آیا، اس کے اندر دھوکہ نکلا، کھانے کی چیز ہو، استعمال کی چیز ہو، یا کوئی بھی سپر مارکیٹ سے کوئی چیز لائے اس کے اندر دھوکہ ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو جس نے خریدا ہے، جس کا مال چوری ہوا ہے، جس کے مال دھوکہ دیا گیا ہے، وہ بد دعا کرتا ہے، اور بد دعا یہ بلا اور مصائب اور مشکلات کو ڈالتی ہے چوری کرنے والے پر، دھوکہ دینے والے پر، غداری اور بے وفائی کرنے والے پر۔ تو یہ نمبر 4 یہ ہے کہ اس کے بڑے سخت قسم کے آفتیں یہ لے کر آتی ہے چوری کرنا، جی، جس کی وجہ سے معاشرے میں، خاندان میں بغض، عداوت، نفرتیں اور معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر کے افراد کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہ چور ہے تو اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، تو اس طرح سے وہ سب سے الگ ہو جاتا ہے، ملعون ہوتا ہے، دنیا میں بھی، معاشرے میں بھی، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی۔ نمبر 6 یہ ہے کہ چوری کرنے سے لوگوں کا جو احساس ہوتا ہے کہ چوری کرنے والے سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس سے خوف زدہ رہتے ہیں
کہ وہ اپنے ان کا مال ان کے رزق میں چوری کرنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی گاہک کو دھوکہ دے کر چوری کرتا ہے مال کو تو دوبارہ اس کے پاس کسٹمر نہیں جائے گا۔ سپر مارکیٹ کے اندر ہو، ایک مرتبہ کسی نے دھوکہ کھا لیا کسی دکان سے تو دوسری مرتبہ کیوں جائے گا وہ؟ تو اس کا نقصان ہوگا، آہستہ کرتے کرتے ایسا چوری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، اس کا دکان وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور چوری کرنے سے بہت سارے سوسائٹی میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بڑے خطرناک قسم کے چوری کرنے کی وجہ سے اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اور چوری کرنے والا کبھی سامنے والے کو چوری کرنے کے لیے قتل کر دیتا ہے اور مال کو چھین لیتا ہے اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کرتا ہے، تو مختلف قسم کے وہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے ایک چوری کے بہانے۔ تو اور چوری کرنے والا نمبر 7 یہ ہے کہ وہ اس کے عمل میں، اس کے رزق میں، اس کے حلال میں اور اس کے ہر جگہ جانے آنے میں، ہر چیز میں وہ انسان ایک دم گھٹیا قسم کا ہوتا ہے اور دنیا میں اچھی ترقی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا دوستو بھائیو، چوری کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسلام نے چوری کرنے کو اس لیے حرام قرار دیا کہ ہر انسان کی عزت و آبرو، اس کا مال اس کے لیے محفوظ ہے، اور ظلم کرنا، زیادتی کرنا اور مال کو چھین لینا، غصب کر لینا اور ڈاکہ ڈالنا اور اس طرح کی تمام چیزیں تاکہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھائے، یہ بہت بڑا عظیم الشان بدفعلی اور ارتکاب کبیرہ ہے۔ اور سزا تو آپ نے سن لیا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر جیسا کہ چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، آیت نمبر 38، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس چوری کرنے والے چور پر جو انڈا چوری کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یا ہے کہ کوئی رسی وغیرہ چھوٹی چیز بھی چوری کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ چوری کرنے جب ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس پر 2 حق ہیں۔ ایک یہ کہ چوری کرنے والے کا حق خاص ہوتا ہے، جس کا مال چوری کیا ہے وہ لوگوں کا حق خاص ہے، جو اس کو لوٹانا واپس کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا حق عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس کو یا تو سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن دونوں حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور کتنا مال چوری کرنے پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، اگر 1 دینار کا چوتھائی حصہ یعنی 4 آنے بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس آدمی کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جو کسی کا مال بدلے میں لیتا ہے، بولتا بھائی میں بعد میں لوٹاؤں گا، یا چیزیں لیتا ہے یا پیسے لیتا ہے، انکار۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جن کو امانتیں دی جاتی ہیں اس میں چوری کرتے ہیں، کسی کام کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے اس میں چوری ہو جاتی ہے، اور خلیج میں کام کرنے والے جہاں دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کاروبار ہے، چیزیں ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، کفیل کے پاس کام کرتے ہیں، سب چوری کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، چوری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور چوری کا مال حرام کا مال ہے، حرام کے مال سے یہ باقی رہنے والا مال نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ مال انسان کا وہی ہے، یا ابن آدم تقول مالی مالی حل لک من مال، اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم تو کہتا میرا مال میرا مال، تیرا کون سا مال ہے؟ تیرا کوئی مال نہیں ہے۔ جو کھایا وہ پاخانہ ہو گیا، جو پہنا وہ کپڑا پرانا ہو کے پھٹ گیا، اور جو اللہ کے راستے میں دیا وہ تو اللہ کے تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا، اور جو کچھ چھوڑا وہ دوسروں کا ہو گیا۔ تو دوسروں کی دنیا بنانے، دوسروں کی مال کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنے والوں کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔